جب بندہ اللہ کی تعریف اپنے دوستوں کے بیچ کرتا ہے تو اللہ بھی اس بندے کی تعریف اپنے فرشتوں کے بیچ کرتا ہے۔ دعا کا رنگ نہیں ہوتا مگر یہ رنگ لے آتی ہے۔ دوسروں کا درد اپنے دل میں محسوس ہونا اصل عبادت ہے۔ مخلوق کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں خوش تھا اس بچپن میں جب آپ کے کندھے پر میں بیٹھا تھا، مگر بہت رویا جب میرے کندھے پر آپ تھے۔ یا اللہ، مجھے اتنا دے کمائی میں کہ میرے سامنے کوئی بے سہارا ہاتھ پھیلائے تو اسے میں خالی نہ لوٹاؤں۔ آج کی دعا: یا اللہ، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر، آمین۔ قرآن شریف کی تلاوت کرو تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ دلاسا دے رہا ہے کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ مانگ لو خدا سے گڑ گڑا کر ابھی مغفرت سستی ہے، کہتے ہیں رمضان میں آسمان سے اللہ کی رحمت برستی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والے فرشتوں کو ایسا نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان کے تارے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیک باتوں کا مشورہ دینا اور بری باتوں سے روکنے کا ثواب صدقہ دینے کے برابر ہے۔ آخرت میں زیادہ بھوکا کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کی ڈکار کی آواز سنی، فرمایا اپنی ڈکار کم کر، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے۔ روح نکلنے کی ابتدا پیروں سے ہوتی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے، اور انتہا آنکھوں پر ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی بے بسی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ یا اللہ، تیرے بندے جس بیماری، تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان سب کو نجات عطا فرما۔ تنہائی کے آنسو: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب انسان دن بھر کام کر کے تھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تھکان دور کرنے کے لیے اس پر نیند طاری کر دیتا ہے۔ یہ نیند اس کے فکر و غم کو دور کر کے ایسا سکون و راحت کا ذریعہ بنتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت امیر، غریب، عالم، جاہل، بادشاہ و فقیر ہر ایک کو یکساں عطا فرما رکھی ہے، اور اس کے لیے رات کا وقت متعین کر دیا ہے۔ اگر انسان کو نیند نہ آئے تو اس کا دماغی توازن بگڑ جاتا ہے اور ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے لیے رات کا وقت متعین کرنا اور ایک ساتھ نیند کا آنا اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ جب تم دعا کرتے ہو تو اللہ راستے بناتا ہے، چاہے کتنا بھی ناممکن کیوں نہ ہو، ممکن کرنے والا اللہ ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے کسی بھی حالت میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی تنہا مت چھوڑنا، ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، میرے گناہوں کو معاف کرنا، مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں، آمین۔ استغفار: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ گناہوں کو دھو دینے والے عمل: جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہو گئی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی نشانی نہیں، ترجیحات کا فرق ہے، ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ تو کا مشورہ دینا اور بری باتوں سے روکنے کا ثواب صدقہ دینے کے برابر ہے۔ کسی کی ضرورت تمہارے ہاتھ یا بات سے پوری ہو جائے تو اس کو کبھی مایوس نہ کرو۔ بھلے ہی قرآن کاغذ پر لکھی گئی لیکن اس کے ایک ایک الفاظ ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ افسوس مسلمان ہیرا چھوڑ کر کاغذ ہی چونتا رہا۔ نماز پڑھیں، اللہ سے بات کریں، اپنی پریشانیاں بتائیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کی پریشانی دور نہیں کر سکتا۔ کوئی نہیں دے گا ساتھ تیرا یہاں، ہر کوئی خود ہی میں مشغول ہے۔ زندگی کا بس ایک ہی اصول ہے، یہاں تجھے گرنا بھی خود ہے اور سنبھلنا بھی خود ہے۔ دوستی ہر چہرے کی میٹھی مسکان ہوتی ہے، دوستی ہی سکھ دکھ کی پہچان ہوتی ہے۔ روٹ بھی گئے تو دل پر مت لینا، کیونکہ دوستی ذرا سی ہوتی ہے۔ شکریہ اے زندگی، بہت کچھ سکھایا تو نے، ٹھوکر مار مار کر۔ پرستھتیاں کتنی بھی خراب ہو جائیں، بس دماغ خراب نہیں ہونا چاہیے، سفلتا دھیرے دھیرے اپنے آپ آنے لگے گی۔
کرکٹ کی طرح رنگ بدلنے والے کبھی وفادار نہیں ہوتے، اس لیے جو انسان بار بار اپنی بات سے مکر جائے اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا۔ برا ہوں میں کیونکہ منہ پر بول دیتا ہوں، بات اگر سچ ہو تو کانٹے سے زیادہ چبھتی ہے۔ وہ زخم دکھتے نہیں، وہ دکھتے بہت ہیں۔ سب کے دکھ میں ساتھ دینے والا انسان اکثر اپنے دکھ میں اکیلا ہوتا ہے۔ وقت خراب ہو تو لوگ ہماری غلطیاں پکڑتے ہیں، ہاتھ نہیں۔ لوگ جب پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہو، اصل میں وہ حساب لگاتے ہیں کہ آپ کو کتنی عزت دینی ہے۔ جیب بھری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور خالی ہو تو سگے بھائی بہن بھی صحیح سے بات نہیں کرتے۔ سمجھوتے کتنے بھی کر لو زندگی میں، جنہیں نہیں سمجھنا وہ نہیں سمجھیں گے، تمہیں دکھ بھی دیں گے اور اپنی ضد سے ہٹیں گے بھی نہیں۔ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، ان کا شکریہ، اور جو نہیں کرتے مت کرو، مجھے کون سا چناؤ لڑنا ہے۔ شروع میں ہر کوئی اچھا اور بعد میں برا اس لیے لگتا ہے کیونکہ وقت دھیرے دھیرے ہر کسی کا سچ سامنے لا ہی دیتا ہے۔ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں اگر ہمارا وقت اچھا ہو تو۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے اس وقت کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ دو ہی سچے دوست ملیں گے، ایک آئینہ اور دوسرا پرچھائی۔ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور پرچھائی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ کسی کو صفائی دینے میں اپنا سمے ویرتھ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ کبھی غور کرنا، آپ کے دشمن زیادہ تر وہی لوگ ہوں گے جن کی آپ نے کبھی مدد کی تھی۔ کچھ پا کر تو ہر کوئی مسکراتا ہے، لیکن زندگی شاید ان کی ہوتی ہے جو بہت کچھ کھو کر بھی مسکرانا جانتے ہیں۔ کچھ لے کر تو کچھ دے کر زندگی نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ سب تیرا نہیں ہے اور سب تیرے لیے نہیں ہے، یہ سبق سکھایا ہے۔ سنسار میں سب سے گہرا زخم اپنے ہی دیتے ہیں جو سہے بھی نہیں جاتے اور کسی سے کہے بھی نہیں جاتے۔ میں نے وقت سے پوچھا، آج کے دور میں انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ وقت مسکرا کر بولا، انسان کی اچھائی۔ لوگ آئینہ کبھی نہیں دیکھتے، اگر آئینے میں چتر کی جگہ چرتر دکھائی دیتا۔ لوگ کبھی بھی برے نہیں ہوتے، بس آپ کے مطلب کے نہیں ہوتے اس لیے برے لگتے ہیں۔ کسی کی لائف لائن بعد میں بن جانا، پہلے اپنی لائف کو تو لائن پر لے آؤ۔ مجھے کبھی کسی کے ساتھ کمپیئر مت کرنا کیونکہ مجھے کسی اور کے جیسا بننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ جیب میں لکشمی کانت ہو تو زندگی پیارے لال بن جاتی ہے۔ زندگی میں ایسا ایٹیٹیوڈ بناؤ جو جیسا ہے اسے اسی کی بھاشا میں سمجھاؤ۔ جس دن آپ نے کھل کر کے اپنی زندگی جی لی، بس وہی تہوار ہے، باقی سب کیلنڈر کی ڈیٹس ہیں۔ زندگی میں اہمیت اسی کو دو جو تمہاری قیمت سمجھتا ہو۔ دل سے اگر صاف رہو گے تو کم ہی لوگوں کے خاص رہو گے۔ شوہر اور بیوی کے جھگڑے سے رزق ختم ہو جاتا ہے، بس اتنا یاد رکھو، اولاد شوہر کے نصیب سے ہوتی ہے، رزق بیوی کے نصیب سے ملتا ہے۔ عورت چاہے غریب گھر کی ہی کیوں نہ ہو، اس کے قدم پڑتے ہی اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ امت محمدی کا اصلی مقصد، اللہ فرماتا ہے، تم وہ بہترین امت ہو جسے دنیا میں انسانوں کی رہنمائی اور سدھار کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ بارش کی کچھ ننھی بوندیں پوچھے بہتے پانی سے، وہ بچے سب کہاں ہیں جو کاغذ کی ناؤ چلاتے تھے؟ کیا خوب لکھا کسی نے، ہم ایسے نہیں تھے، تجربوں نے ہمیں کچھ ایسا بنا دیا ہے۔ چھوٹے تھے تو سب نام سے بلاتے تھے، بڑے ہوئے تو بس کام سے بلاتے ہیں۔ اے میرے رب، اتنا بھی میں قابل نہیں تھا جتنے امتحان تو نے لے لیے میرے۔ خود کو خوش رکھنے کے طریقے کھوجے، تکلیفیں تو آپ کو کھوج ہی رہی ہیں۔ جب سے پریکشا والی زندگی پوری ہوئی، تب سے زندگی کی پریکشا شروع ہو گئی۔ پاگل ہو جانے کا بھی فائدہ ہے، لوگ پتھر تو اٹھاتے ہیں مگر انگلی نہیں۔ شہر کے کاریگر بڑے عجیب ہیں دل، کاج کی مرمت کرتے ہیں پتھر کے اوزاروں سے۔ اخلاق کا اصل امتحان تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ علم کی وجہ سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے، دولت کی وجہ سے دشمنوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ارب خرب دھن جوڑیے، کریے لاکھ فریب، اسے رکھو گے تم کہاں، نہیں کفن میں جیب۔
کچھ وقت خدا کو دینے سے خود کا وقت سدھر جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اپنی ضرورت کی چیز دوسرے کو دے دے تو اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ لوگوں میں، مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے مت روکو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، دعا عبادت ہے اور تمہارے رب کا فرمان ہے، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ جو آپ کی صحیح باتوں کا بھی غلط مطلب نکالتے ہیں، ان کو صفائی دینے میں اپنا وقت برباد نہ کریں۔ آپ چاہ کر بھی اپنے پرتی لوگوں کی دھارنا کو نہیں بدل سکتے، اس لیے سکون سے اپنی زندگی جئیں اور خوش رہیں۔ کہیں رشتے ہیں اس لیے چپ ہوں، کہیں چپ ہوں اس لیے رشتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ سوچنا بھی انسان کی خوشیاں چھین لیتا ہے۔ اگر آپ کا دماغ نگیٹو ہے تو زندگی کبھی آپ کی پازیٹیو نہیں ہو پائے گی۔ جتنا زیادہ دور سے دیکھو گے لوگ اتنے زیادہ اچھے لگیں گے۔ وہی چھین لیتے ہیں مسکان چہرے کی جسے بتا دیا جائے تم ضروری ہو۔ آپ کا اصلی مقابلہ کیول اپنے آپ سے ہے۔ اگر آپ آج خود کو بیتے کل سے بہتر پاتے ہیں تو یہ آپ کی سب سے بڑی جیت ہے۔ در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہاں والوں کے لیے سراسر نصیحت ہی ہے۔ پہلے اچھے وچار آتے ہیں، پھر اچھے کام ہوتے ہیں۔ جب اچھے کام ہوتے ہیں تو سفلتا اپنے آپ چلی آتی ہے۔ آپ کے لیے ایک چیز سب سے زیادہ مہتوپورن ہے اور وہ ہے آپ کی اپنے بارے میں رائے۔ کوئی ہاتھ سے چھین سکتا ہے، نصیب سے نہیں۔ کسی کے وعدے پر نہیں، اپنے بھروسے پر جیو۔ جب تک خود پر نہ گزرے جذبات اور احساس مذاق ہی لگتے ہیں۔ پڑھ کر نماز بھی خالق تیرا مقروض ہوں میں، جسم تو پڑھتا ہے خیالوں میں قضا ہوتی ہے۔ بے شک زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا حساب سب کا ہوتا ہے۔ اسلام کا دوسرا نام حیا ہے۔ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہی بتانے رمضان آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ نے فرمایا، میں نے اپنے اوپر اور اپنے بندوں پر ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ جنتی کا تاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کے سر پر ایسے تاج ہوں گے جن کا ادنا سے ادنا موتی بھی مشرق و مغرب کے درمیان کی چیزوں کو روشن کر دے گا۔ معدے کی صفائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان لوگوں کی اور تنک بھی نہ جھکنا جنہوں نے اتیاچار کی نیتی اپنائی۔ اسلام اور ہندو دھرم میں کچھ یکساں باتیں۔ وہ ایشور سارے جگت کو بھلی بھانتی جانتا ہے، رگ وید، اور اللہ آسمانوں اور زمین کے بیچ جو کچھ ہے اسے جانتا ہے۔ اللہ ہر وستو کا گیان رکھتا ہے، القرآن۔ اگر آپ کا عقیدہ دھرم آپ کو کسی انسان سے نفرت سکھا رہا ہے تو جان لیجئے کہ آپ غلط جگہ کھڑے ہیں۔ وہ روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس تلاوت قرآن سے بجھی ہو، اور وہ اللہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ انسان میں عیب نہیں، نیکی تلاش کرو، کیونکہ اللہ بھی اپنے بندوں کے بے شمار گناہوں کو معاف کر کے ایک نیکی دیکھتا ہے۔ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، تم بڑھاپے کا انتظار مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ جب بھی ہدایت دے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کرنا، آمین ثم آمین۔ وضو کرو جوانوں کی طرح تیزی سے، نماز پڑھو بزرگوں کی طرح آرام سے، دعا مانگو بچوں کی طرح سچے دل سے۔ پریشان نہ ہوا کرو اپنی مشکلوں سے، کیونکہ تمہارا دوست بھی اللہ ہے اور تمہارا مددگار بھی اللہ ہے۔ رشتوں کا نور تو معصومیت سے ہے، زیادہ سمجھداریوں سے رشتے پھیکے پڑنے لگتے ہیں۔ یا رب، میری خوشی سے زیادہ تیری رضا ضروری ہے، جو میرے حق میں بہتر ہو وہی عطا فرمانا۔ اس جھلستی گرمی میں گھر سے نکل کر رزق کی خاطر محنت کرنے والے کے رزق میں بے حساب برکت عطا فرما، آمین۔ سب سے اچھی زندگی اس شخص کی ہے جس کی وجہ سے لوگ اچھی زندگی گزار سکیں۔ فرمان مصطفیٰ، میری امت کے بہترین مرد وہ ہیں جو اپنے گھر والوں پر سختی نہیں کرتے بلکہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں اور ان پر ظلم بھی نہیں کرتے۔
نیک بننا خود ایک کامیابی ہے جس کے لیے نہ ڈگری کی ضرورت ہے نہ دولت کی۔ اپنے بڑوں کا احترام کرو تاکہ چھوٹے تمہارا احترام کریں۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہو وہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ زندگی تو سستی ہے، بس گزارنے کے طریقے مہنگے ہیں۔ عمر بھر اٹھایا بوجھ اس کیل نے اور لوگ تعریف تصویر کی کرتے رہے۔ دل کو اسی فریب میں رکھا ہے عمر بھر، اس امتحان کے بعد کوئی امتحان نہیں۔ ایک استری کو عزت اس کی سندرتا کے انوسار دی جاتی ہے اور ایک پروش کو اس کی جیب میں پیسوں کے انوسار۔ حسد کرنے والوں کی کسی سے دوستی نہیں ہوتی۔ رات کے 12 بجے کے بعد وہی لوگ زیادہ یاد آتے ہیں جنہوں نے زندگی کے 12 بجائے ہوں۔ بڑا آدمی وہی ہے جو اپنے پاس بیٹھے ویکتی کو چھوٹا محسوس نہ ہونے دے۔ پہلی بار ملا دھوکہ ایک چیتاونی ہے، دوسری بار ملا دھوکہ سیکھ اور تیسری بار ملا دھوکہ آپ کے ہی غلط فیصلوں کا پرینام ہے۔ جس طرح نیم کی جڑوں میں دودھ ڈالنے سے نیم میٹھا نہیں ہو سکتا، ٹھیک اسی پرکار گھٹیا ویکتی کے لیے تم اپنا کلیجہ چیر کے دکھا دو، وہ تمہارا کبھی بھی اپنا نہیں ہوگا۔ اکثر زخم وہی لوگ دے کر جاتے ہیں جو شروعات میں بڑے پیار سے پیش آتے ہیں۔ جو چالاک بن کر دوسروں کے دل اور جذبات سے کھیلتے ہیں نا، یقین مانو ایک دن خود کھلونا بن کر رہ جاتے ہیں۔ مجھے کیا حق میں کسی کو مطلبی کہوں، میں خود ہی خدا کو مصیبت میں یاد کرتا ہوں۔ پانی پھیر دو ان پنوں پر تاکہ دھل جائے ساری سیاہی، زندگی پھر سے لکھنے کا من ہوتا ہے کبھی کبھی۔ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ رونا اسی کے سامنے جو آنسو گرنے کا درد سمجھ سکے، دعا لینا اسی سے جو دل سے دعا دے سکے، اور رشتہ رکھنا اسی کے ساتھ جو رشتے کا مول سمجھ سکے۔ جو دکھائی دیتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ اگر خود سے نہیں ہارے تو جیت نشچت ہے۔ زندگی جنت سے کم نہیں جب تک ہمارے ماں باپ زندہ ہیں۔ زندگی میں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے لیکن نبھا بہت کچھ جاتے ہیں۔ اکثر وہی رشتے لاجواب ہوتے ہیں جو احسانوں سے نہیں احساسوں سے بنتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر اپنا درد بانٹنا، یہ ریکارڈنگ اور اسکرین شاٹ کا زمانہ ہے۔ جب من خراب ہو تب برے شبد نہ بولیں، کیونکہ خراب من کو بدلنے کے موقع بہت مل جائیں گے لیکن شبدوں کو بدلنے کے موقع پھر نہیں ملیں گے۔ چمچ جس برتن میں رہتا ہے اسی کو خالی کر دیتا ہے، اس لیے چمچوں سے ساودھان رہیں۔ دنیا کی سب سے خطرناک ندی ہے بھاونا، سب بہہ جاتے ہیں اس میں۔ وقت کو تھوڑا سا وقت دو، وقت ضرور بدلے گا۔ جلو وہاں جہاں ضرورت ہو، اجالوں میں چراغوں کے معنی نہیں ہوتے۔ دل کے جو لوگ صاف ہوتے ہیں بہت کم ہی لوگ ان کے خاص ہوتے ہیں۔ روٹی کمانا کوئی بڑی بات نہیں لیکن پریوار کے ساتھ روٹی کھانا بڑی بات۔ دوست دمدار ملے تو ڈگر جیون کی آسان ہوتی ہے، دشمن دمدار ملے تو ہمت کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ جیون میں کتنے بھی اونچے اٹھ جائیں پر اپنی غریبی اور کٹھنائی کے دن کبھی مت بھولیے۔ لفظوں کا استعمال ہماری پرورش کا ثبوت دیتے ہیں۔ انسان وہ نہیں ہے جو چہرے سے دکھتا ہے، انسان وہ ہے جو سوچ سے دکھتا ہے۔ داستان سناؤں اور مذاق بن جاؤں، بہتر ہے مسکراتے ہوئے خاموش رہ جاؤں۔ یہ بھی تو خاصیت ہی ہے کہ ہم کسی کے خاص نہیں۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط بات ہے لیکن سنتے رہو تو لوگ بولنے کی حدیں بھول جاتے ہیں۔ بے روزگار پروش ماتر کسی استری کے لیے وکلپ ہو سکتا ہے، اس کا جیون ساتھی نہیں۔ ضمیر بیچ کر امیر ہو جانا اس سے بہتر ہے فقیر ہو جانا۔ مطلب کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، تبھی تو مطلب نکلتے ہی رشتے ہلکے ہو جاتے ہیں۔
غلط فہمی جس سے ہے اسی سے بات کرو، دوسروں سے کرو گے تو اور بڑھ سکتی ہے۔ زندگی ایک سل بٹا ہے اور ہم سب دھنیا پودینہ۔ پروش کتنا بھی چالاک کیوں نہ ہو، مہیلا کے بہکاوے میں آ ہی جاتا ہے۔ شکر کرو گناہوں میں بدبو نہیں آتی، ورنہ یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں رہتی۔ شریفوں کی شرافت دیکھ کر مجھے غرور ہے خود کے برے ہونے پر۔ میں نے کب کہا قیمت سمجھو تم میری، ہمیں بکنا ہی ہوتا تو یوں تنہا نہ ہوتے۔ کیا دعا کروں میں میرے اپنوں کے لیے اے خدا، بس یہی دعا ہے کہ میرے اپنے کبھی کسی دعا کے محتاج نہ ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریے گا اور اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔